بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 237 ہے اور آج سورہ آل عمران کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، زگینہ خوشنما بنا دی گئی ہے، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات خواہشوں کی محبت، من النساء عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ اور بڑے بھاری مال، من الذہب والفضہ سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے، واللہ عندہ اور اللہ کے پاس ہے حسن المآب اچھا ٹھکانہ۔ ترجمہ یوں ہے، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہیں، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ کے پاس۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں۔ دوسری بات، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ تیسری بات، ابدی انجام تو صرف یعنی ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کی زندگی میں یہ بات رکھ دی ہے کہ جو چیزیں اس کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، ان چیزوں کی محبت اس کی زندگی کو خوشنما بنا دیتی ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیزوں کی محبت خوشنما معلوم ہوتی ہے، یعنی بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مختصر سی فہرست ایسی چیزوں کی پیش کی ہے جن کی محبت انسان کو خوشنما یعنی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات، پہلی چیز عورتیں، دوسرے بیٹے، تیسرے سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، چوتھی چیز نشان لگے ہوئے گھوڑے، پانچویں مویشی، چھٹویں کھیتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو طرح طرح کے لذتوں سے زینت دی ہے، ان میں سب سے پہلی چیز عورت ہے۔ اگر عورت نیک بیوی کے شکل میں ہے تو وہ آدمی کے لیے سرمایہ ہے، لیکن اگر یہی عورت نیک بیوی کی شکل میں نہ ہو اور دوسری ناپاک شکلوں میں ہو تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ ضرر پہنچانے والا اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ ہاں، جب کسی شخص کی نیت نکاح کر کے زنا سے بچنے کی ہو اور اولاد کی کثرت بھی نیت میں شامل ہو تو بے شک یہ نیک کام ہے جس کی رغبت شریعت نے دلائی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ بیویوں والا ہو۔ افسوس کہ ہمارا سماج اس کو سب سے برا سمجھ رہا ہے، جس کی ایک سے زائد بیویاں
دوسری چیز بیٹے ہیں آدمی کے لیے زینت اور خوشنمائی کا باعث اس کی نرینہ اولاد بھی ہوتی ہے۔ طبعی طور پر جس آدمی کے بیٹے زیادہ ہوتے ہیں وہ اس کو اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتا ہے۔ تیسری چیز سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ جس عورت کے پاس جس قدر زیادہ سونا اور چاندی ہے وہ محفل کی قابل دید عورت بن جاتی ہے، دوسری عورتیں اس کو رشک کی نگاہوں سے دیکھنے لگتی ہیں۔ چوتھی چیز نشان لگے ہوئے گھوڑے ہیں۔ آج بھی ملک کے عرب میں مخصوص گھوڑوں کی بہت زیادہ قیمت ہے اور وہ ان کی مرغوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے ایک اہم چیز ہے۔ پانچویں چیز چوپائے، یعنی بیل، بکری، بھینس، اونٹ وغیرہ، یہ بھی ایسی چیزیں جن کی محبت طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اور چھٹویں چیز کھیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کی توجہ اور دلچسپی ان کی کھیتیوں کی جانب ہوتی ہے اور وہ انہیں خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے طبعی طور پر انسانوں کے دلوں میں ان چیزوں کی جو محبت ڈالی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، بشرطے کہ یہ محبت حدود میں ہو۔ اس محبت میں سینکڑوں حکمتیں ہیں، بلکہ ان محبتوں کی بنیاد پر دنیا کا نظام قائم ہے۔ اگر ان چیزوں کی محبت اٹھا لی جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، مگر عقل مند انسان وہ ہے جو چند روزہ زندگی کی چیزوں کی محبت کے نشے میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہو۔ یہ فیصلہ کن حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے بس، واللہ عندہ حسن المآب، اچھا ٹھکانہ تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہم دنیا کی ان نعمتوں کو حدود میں رہ کر استعمال کریں، مگر آخرت کے انجام سے غافل ہرگز نہ ہو۔ اسی کے ساتھ یہ حقیقت بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں جو دنیا میں ملتی ہیں یہ نعمتوں کی ابتدا ہے، نعمتوں کی انتہا تو جنت ہی میں ملے گی۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔